وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کے دعا کرنا جی بالکل جائز ہے، بالکل جائز اور درست ہے جی۔ اس پر کئی دلائل ہیں، مطلب ایک تو وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ روایت جو کہ سنن ابی داود، سنن نسائی کے اندر ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ امام حاکم نے اس کو صحیح مسلم کی شرط پر صحیح قرار بھی دیا ہے۔ اسی طرح یہ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، ہدایت الروات وغیرہ دیکھ لیں جی۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر وہ یہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بس تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو انعامات کرنے والا ہے، نئے سرے سے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، اے عزت و بزرگی والی ذات، اے زندہ اور قائم ذات، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے جی۔ حوالے میں دے چکا ہوں، ترجمہ بھی ذکر کر چکا ہوں۔ الفاظ جو ہیں دعا کے وہ یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطى۔ تو جی اس لیے اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کی صفتوں کے ساتھ یعنی ان کا واسطہ دینا، وسیلہ ڈال کے دعا کرنا جائز ہے۔ بلکہ میں پہلے بھی وسیلے کے حوالے سے یہ جواب دے چکا ہوں کہ جی وسیلے کی 3 صورتیں شرعن جائز اور درست ہیں۔ نمبر 1، آدمی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈال لے، اگر کسی مصیبت میں، پریشانی میں، کسی جگہ پھنس گیا ہے تو بندہ اللہ سے دعا کرے تو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا لے۔ تو وہ دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں یہ آتا ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، پتھر آگے آ گیا تھا، پھر تینوں نے اپنے اپنے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے تھے تو وہ پتھر ہٹ گیا۔ ایک تو وہ دلیل ہے حدیث صحیح بخاری کی 2215 نمبر کتاب البیوع وغیرہ کے اندر آتی ہے، اور صحیح مسلم کتاب الذکر و دعا میں بھی آتی ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز وہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ کی صفتیں، یعنی اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں کے ساتھ دعا کرنا، اللہ کے ناموں کو وسیلے کے طور پہ پیش کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورۃ الاعراف میں یہ بات بیان کی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اسے ان کے ساتھ پکارو۔ ایک تو یہ آیہ مبارکہ دلیل ہے۔ دوسرا وہ انس رضی اللہ عنہ روایت پہلے میں پیش کر چکا ہوں، اس کو بھی سامنے رکھ لیں۔ تیسرے نمبر پہ جی یہ دیکھیں نا، بندہ کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب جی۔ اسی طرح جو ہے وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہاں بھی اللہ کی صفتوں کا ذکر دیکھ لیں۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں نا بھائی آپ۔ ان میں ایک یہ دعا بھی ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار جی، یہ بھی دیکھیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ برادہ اسلمی رضی اللہ عنہ حدیث ہے
جس میں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی یہ ہیں الفاظ، اور یہ بھی سنن ترمذی کے اندر اور سنن ابی داود میں موجود ہے. ابو داود میں 1494 نمبر پر دیکھ لیں. اسی طرح ترمذی کے اندر 3475 نمبر پر، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی آتی ہے. جی اور تیسری وسیلے کی شرعی حیثیت وہ یہ ہے کہ کسی زندہ آدمی، زندہ بھی ہو اور نیک بھی ہو، زندہ اور نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ ڈالنا. یعنی شرط یہ ہے کہ نیک بھی ہو اور زندہ بھی ہو، مرا ہوا آدمی نہیں، نیک بھی اور زندہ بھی. جس طرح کہ انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے، رستے بند ہو گئے، اے اللہ سے دعا کر دیجئے. آپ نے دعا کی اور ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. یہ بارش کی دعا کی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. پھر ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول بارش بہت زیادہ ہو گئی، راستے بند ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ اللہ بارش کا رخ جو ہے وہ پہاڑوں پر، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے. چنانچہ بادل مدینے سے ایسے صاف ہو گیا تھا جس طرح کے کپڑا بالکل پھٹ جاتا ہے، صاف ستھرا ہو گیا تھا. جی یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے اس کو بھی دلیل کے طور پہ دیکھ لیں کہ زندہ آدمی اور نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ. حضرت عمر کے زمانے میں اگر قحط پڑتا تو عمر رضی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے ہیں اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کی وفات کے بعد نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر خوب بارش ہوتی. یہ صحیح بخاری کے اندر 1010 نمبر یعنی 1010 نمبر حدیث ہے، جمعے کے بیان میں دیکھ لیں. تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ وہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دیتے تھے جی، بلکہ ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو انہوں نے وسیلہ بنایا، ان سے دعا کروائی. پتہ چلا کہ نیک آدمی بھی ہونا شرط ہے اور زندہ ہونا بھی شرط ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.